کیا قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے یا پھر قرآن حکومتوں کا بھی احتساب کرتا ہے؟ اگر کوئی ریاست خود کو اسلامی جمہوریہ کہلوائے مگر وہاں عدل و انصاف نہ ہو، عوام کی آواز کو دبا دیا جائے، دولت چند خاندانوں تک محدود ہو جائے، کرپشن کا بازار گرم ہو، تو کیا قرآن ایسی حکومت کو اسلامی حکومت مانتا ہے؟ آج قرآن بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکمرانوں سے پہلے عوام الناس کا احتساب کرتا ہے۔ تمام حقائق اسی چینل پر، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، دنیا کی تمام حکومتیں طاقت سے شروع ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن کی سیاست، قرآن کی حکومت طاقت سے نہیں، عدل سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ حدید میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسول اور رسولوں کے ساتھ کتابوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ حکومت قائم کرو۔ قرآن نے جب بھی کہا، یہ کہا کہ عدل قائم کرو۔ ریاست کا نام ہونا اسلامی ضروری نہیں ہے، بلکہ ریاست کا عادل ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عدل قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی، حکمرانوں کی، یا پھر عوام کی؟ قرآن کا اگلا اصول یہی راز کھولنے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرعون کو اس لیے ظالم نہیں کہا کہ وہ ظالم تھا، بلکہ اس لیے ظالم کہا کہ عوام خاموش تماشائی تھی۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ شورى میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآنی سیاست میں ہمیشہ عوام، حکمران ایک دوسرے کے مشورے سے چلتے ہیں۔ جہاں عوام خاموش تماشائی بن جائے تو وہاں ظالم نظام پیدا ہوتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ویڈیو کا اگلا حصہ آپ کو یہ بتائے گا کہ حاکم کون ہو سکتا ہے۔ قرآن کے سیاسی نظام میں طاقتور کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن طاقتور کو نہیں بلکہ اہل کو چنتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ نساء میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سیاسی حکومت ان لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب حاکم بن جاؤ تو لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ میرے معزز سامعین، اقتدار کاروبار نہیں ہے، خاندانی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر حکومت عادل نہ ہو اور ظلم کی طرف جھک جائے تو قرآن اس کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن صرف ظالم کو نہیں روکتا بلکہ ظالم کا ساتھ دینے والے کو بھی روکتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ ہود میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ خبردار، ظالمین کی طرف جھکنا بھی مت۔ میرے معزز سامعین، یہ قرآنی سیاست کا سب سے سخت قانون ہے۔ لیکن آخری سوال کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے ویڈیو کے اس آخری حصے میں۔ قرآن سورہ حشر میں آواز دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کَإِ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دولت صرف چند خاندانوں کے درمیان گردش کرے تو پھر قرآن نہ ایسی حکومت کو اسلامی مانتا ہے، نہ ایسی حکومت کو قرآنی مانتا ہے۔ یہ ہے قرآنی سیاست کا مختصر خلاصہ۔ میرے نوجوان دوستو، اگر کسی بھی حکومت کے اندر یہ 5 نشانیاں موجود ہوں تو آپ اس الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ووٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں نہ ہوں تو خدا کی قسم قرآن ایسی سیاست پر لعنت بھیجتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام ضرور پسند آئے گا۔ اگر آتا ہے، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔
شکریہ.